ہم نے لاسٹ جو ہمارا تھا سیشن، اس میں ہم نے دیکھا کہ آخر ایسے کیسے ہوتا ہے کہ جی آپ بالکل اپنی ذات کو ہینڈ اوور کرتے ہیں، سرنڈر کرتے ہیں، اور پھر ایک سفر پہ آپ چل پڑتے ہیں. اس میں اور ظاہری بات ہے، مطلب اس دن ایک ہمارے کولیگ کا آبجیکشن بھی تھا ان سارے ایریاز کے اوپر. یہ چیز جس وجہ سے عطا ہوتی ہے نا، مطلب یا یہ جو یہ آپ کو رسپانسبلٹی ملتی ہے، یہ کوئی کسی شخص اگر کوئی اس راہ پہ چلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو یا نوازنے والے اس کو نوازتے ہیں، تو یہ اس کا شخصی فعل نہیں ہوتا. یعنی کہ ایک شخص اگر اس چیز کے وہ حاصل اس کو کچھ ہوا، علم ہوا، کوئی بھی مطلب ہر چیز علم سے کنیکٹڈ ہے، تو اس کی مختلف شکلیں ہیں. مثلا اگر آپ مت اس کو بریک اپ کر لیں کہ جی غائبانہ اگر کوئی دعا کر کے کسی کو، وہ آپ کے سامنے نہیں ہے اور آپ نے اپنا مسئلہ کسی کو پہنچایا، لیکن اس نے دعا کی، دعا کے ذریعے وہ اس شخص کو ٹھیک کرتا ہے یا اس کی دعا سے وہ بندہ شفا مل جاتی ہے. تو یہ بیسیکلی علم ہے کہ کیسے آپ مطلب جو ہے بیہائنڈ دا سین اپروچ کرتے ہیں. تو ظاہری بات ہے اگر اتنا یہ چیز، یہ علم کسی کو ملا تو یہ کائنڈ آف رسپانسبلٹی ہے جس کو پھر نبھانا پوری ذمہ داری سے، اس کی ریکوائرمنٹس پوری کرنا، وہ پھر جس بندے کو حاصل ہوتا ہے اس کے اوپر جو کچھ ضرورت بن جاتی ہے. یعنی کہ وہ پھر ایک رتی کا بھی ادھر پلس مائنس اس میں نہیں کر سکتا ہوتا. تو یہ جس حوالے کو یہ ملتی ہے یا جس حوالے سے یہ چیز حاصل ہوتی ہے اس کو طالب علمی کہتے ہیں. اب طالب علمی یہی ہم نے مطلب کر لی، زمانے چینج ہو گئے، مٹیریلزم بہت زیادہ بڑھ گیا، تو اب ہمیں یہ لگتا ہے کہ طالب علمی ہے کہ آپ 14 سال 16 سال 19 سال اپنے آپ کو ایک انسٹیٹیوٹ کے ساتھ رکھتے ہیں اٹیچ، اس کے بعد ڈگریز مل جاتی ہیں، سرٹیفکیٹس مل جاتے ہیں، تو آپ اپنی آفیشیل لائف، اپنی یہ جو آپ کی پروفیشنل لائف ہے وہ آپ شروع کر دیتے ہیں. ایکچوئل میں جو کردار کا علم ہے یا جو کردار آپ کی جو اسکول آف تھاٹس ہیں جو آپ کے کریکٹر کو بلڈ کرتی ہیں، تو وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتا. یعنی کہ آپ جتنا اس میں ڈیپ جاتے جاتے ہیں، احساس اور تصور اتنا زیادہ چونکہ اسٹرانگ ہوتا رہتا ہے، تو آپ اس میں سے نکل ہی نہیں پاتے. تو طالب علمی کا جو حاصل، یعنی کہ ہر چیز کی ایک رستہ ہے، تو طالب علمی کا حاصل پیاس سے ہے. اب پیاس جتنی زیادہ آپ کے اندر مطلب اسٹرائک کر رہی ہوتی ہے، اتنا زیادہ آپ اس چیز کے طالب ہوتے رہتے ہیں، یا مطلب وہ آپ کی جو ہے نا ڈیزائر یا گریڈ، مطلب جسے ہم کہتے ہیں کہ جی یہ میری مطلب بہت زیادہ، جسے آپ کر لیں خواہش کہہ لیں. اچھا، اب پیاس جو ہے یہ ایک ڈیپ مطلب کانسیپٹ ہے. اب رموز اسرار میں لکھا ہوا ہے کہ پیاس کی زندگی اور زندگی کی پیاس دونوں متضاد ہیں. یعنی کہ اگر ہماری زندگی میں پیاس ہے تو ہم شاید کچھ حاصل کر پاتے ہیں، لیکن ہمیں زندگی کی اگر پیاس لگ گئی ہے، ہم زندگی کی ان ساری رونقوں میں اس میں محو ہو گئے ہیں، یہ زندگی ہی ہماری پیاس بن گئی اور ہم اس کے لیے چلنا شروع ہو گئے، تو پھر معاملہ مشکل ہو جاتا ہے. تو پیاس ہر ایک انسان کے لیے مختلف، کیونکہ زندگی جب آپ حالت شعور میں اوپر آنا شروع ہوتے ہیں، آپ زندگی کے مختلف زندگی آپ کے سامنے ایک اوپن، مطلب آپ اپنے اسکول میں دیکھ لیں، جس اسکول میں آپ پڑھے وہاں پہ آلموسٹ ہر طرح کے بچے ہوتے ہیں. کچھ بہت اچھے کھاتے پیتے گھرانوں سے آتے ہیں، کچھ بالکل عام، یعنی کہ اتنا زیادہ ان میں نہیں ہوتا، کچھ شاید اس سے بھی نیچے ہوتے ہیں. اسی طرح وہ بچے اس وقت وہ سارے چونکہ معصوم ذہن ہوتا ہے، کوئی چیز میرا میری یا دکھاوا نہیں ہوتا، لیکن وہی بچے جب کالج میں جاتے ہیں تو ایک دوسرے کو کمپیٹ کرنا شروع کرتے ہیں. اچھا، پھر یہاں جب کبھی کوئی جملہ آ جائے آگے سے کہ آپ تو ایسے نہیں ہیں یار، آپ کے پاس اس طرح کے جوتے ہیں، اس طرح کے کپڑے ہیں، تو زندگی یا یہ دنیا کی رونقیں جو کہ قرآن شریف میں ہے کہ یہ محض کھیل تماشا ہے،
اصل زندگی کہیں اور پڑی ہوئی ہے، تو وہ جو اصل زندگی کہیں اور پڑی ہوئی ہے اس میں یہ زندگی نہیں ہوتی، اس کے ان پٹ پیرامیٹر کچھ اور ہیں، اس کی پروسیسنگ کچھ اور ہے، اس کی آؤٹ پٹ کچھ اور ہے۔ مثلاً اب یہ زندگی آپ کو کہتی ہے کہ جی آپ کی ایک ایزی کمفرٹ لائف ہو، مطلب جو عام معاشرہ ہے ہمارا۔ اب اگر آپ اس زندگی کو دیکھیں یا جن کو اللہ پاک نے وہ زندگی دی سورہ فاتحہ میں کہ ہم رستہ دکھلا ان کا جن پر آپ نے اپنا انعام کیا، تو ہمارے اندر یہ پیاس ہونی چاہیے کہ ہم سٹرگل کریں یا سرچ کریں کہ آخر یہ کون لوگ تھے جن کے اوپر اللہ نے انعام کیا، تو ہم ان کو اسٹڈی کریں۔ اچھا، جب ہم انہیں اسٹڈی کرتے ہیں پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے یہ زندگی جو انہوں نے گزاری ہے تو ہمارے معاشرے میں یا ہمارے ارد گرد تو ایسی زندگی ہے ہی کہیں، مطلب ان کے پاس اب اگر باب علم کی بات کریں تو ولی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اب آپ ان کی زندگی کو دیکھیں تو جس طرح آپ نے زندگی گزاری اور آپ سے لوگوں نے لے لے کے پتہ نہیں کیا کچھ بنایا، اسی طرح یہاں پہ بھی عام آپ دیکھیں ایک ماسٹر ہوتا ہے اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں، تو آج کل تو بہت کم، مطلب کیونکہ ٹیچرز اٹ سیلف اس دوڑ کا اب شکار ہیں، کیوں کہ جب آپ یونیورسٹی گریجویشن کا حصہ ہوتے ہیں آپ کو اس دوڑ میں لگا دیا جاتا ہے، جی پی اے حاصل کریں، پرسنٹیجز حاصل کریں۔ تو اس سے پہلے اس طرح نہیں تھا، اس سے پہلے کیا تھا، آپ کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ جی فلاں شخص نے فلاں علم حاصل کیا، اب یہ نہیں ہے کہ جی گریڈ ملے کیا، اچھا لیٹر آن کیا ہوتا ہے، حاصل کیا، جب اس نے یہ کارنامہ کیا تو پتہ چلا واقعی اس نے علم حاصل کیا۔ مثلا جو اب ایک شخص، ایک ہستی ہے یا شخص ہے یا طالب علم ہے، وہ حدیث کے علم پہ اس کی جو جسے آپ کہتے ہیں کہ قوی اس کا تھا، اس کو علم پورا تھا۔ اب جب اس کا علم اگر مطلب پورا تھا، اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، تو جب وہ اپنی ماسٹر پروڈکٹ بناتا ہے نا تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے واقعی ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ علم دیا تھا۔ تو اسی طریقے سے آپ اب چونکہ معاشرہ بدلتا جا رہا ہے، آپ کے ساتھ ہمارے ساتھ بہت ساری چیزیں اٹیچ ہوتی چلی جا رہی ہیں، تو جو پیرامیٹر آف لائف ایک تو بنیادی زندگی کے اصول مطلب ہیں، اب اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی بلونگنگس لائک اگر ہم اپنے پیرنٹس کی بات کریں تو ان کی زندگی میں موبائل فون نہیں تھا، آج ہم اپنی بات کریں تو ہماری زندگی میں موبائل فون از لائک اے پارٹ آف لائف۔ اس طریقے سے اور بے شمار چیزیں ایسی ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ ہماری زندگی میں آتی چل، اب لائک موبائل فون سے متعلقہ یہ کہ اب لوگ کبھی بھی خود کو فری نہیں کرتے، لائک سونے سے پہلے بھی ون ونڈو اسکرین بہت ساری چیزیں چلتی ہیں، دیکھتے ہیں اور پھر آپ سو جاتے ہیں۔ اچھا، اس سے پہلے آج سے 20-30 سال پہلے یا ایون اب بھی شاید کوئی دیہاتوں میں مغرب کے وقت زندگی کلوز ہو جاتی ہے، آپ کو کوئی ایکٹیویٹی باہر نظر نہیں آتی، جبکہ اسی معاشرے میں ہمارے لاہور کی اگر آپ بات کریں یا اسلام آباد کراچی کی بات کریں تو 10 بجے رات کا کھانا سرو ہوتا ہے۔ تو اب یہ بات میں اکثر گھر میں بھی کرتا ہوں کہ اب جب شب کوئی طاق راتیں آتی ہیں، اب ہماری رات شروع جب 12 بجے ہوگی تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہم سے نہیں پوچھ کے لکھنا بھائی آپ کی رات 12 بجے شروع ہوئی ہے تو آ جاؤ آپ جائے نماز پہ، تو آپ کا حساب کتاب کر لیتے ہیں، آپ کو بھی نواز دیتے ہیں، جبکہ ٹائم تو بہت پیچھے سے شروع ہو چکا ہوتا ہے۔ لیکن چونکہ ہماری زندگی کا نظام اس طرح سے ہو گیا ہے کہ اب جو سارا ٹائم اس طرح سے بھی ویسٹ کر رہے ہو۔ اب جو دیکھنے والی چیز ہے وہ یہ کہ سب سے پہلے تو جو اللہ پاک نے درس ہمیں دیا کہ وہ لوگ جن پر ہم نے اپنی رحمتیں کی، جن کو انعام و اکرام سے ہم نے نوازا، ان کو اسٹڈی کرنا، پھر ان کی زندگی میں جو کہ ظاہری زندگی انہوں نے یہاں گزاری اس کے ایلیمنٹس یا ان پٹ پیرامیٹرز آپ اپنی زندگی میں لے کے آتے ہیں، اسٹڈی کرتے ہیں، پھر ان میں سے جو کچھ میکسیمم آپ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں وہ آپ کرتے ہیں۔ اچھا، اب اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں لائک یہ جو ایک لفظ ہے جبہ، اس پہ بہت سارے لوگوں کو جو اینٹی ہیں، بہت سارے صوفیہ کے کریکٹرز اور اس ایریا میں، تو وہ اب اگر آپ سیدھی سی بات ہے، جیسے پاکستان کا لباس ہے شلوار قمیض، عربیوں کا لباس کیا ہے، وہ بھی مسلمان ہیں، وہی
انچز تک ان کا اپنا ایک لباس ہے. اسی طرح آپ آگے عرب میں اور زیادہ آگے ٹریول کریں لباس بدل جاتا ہے. تو ایک ہی چیز ایک ماحول میں فٹنگ نہیں آتی، دوسرے ماحول میں فٹنگ آتی ہے. ان سب چیزوں کا جو نچوڑ ہے نا، مثلا آپ جو بلیسڈ لوگ ہیں ان کی زندگی میں سپوز اگر انہوں نے جبہ پہنا، اب آپ جبہ نہیں پہنتے، آپ کی ریکوائرمنٹ ہے کہ ہم سپوز پینٹ شرٹ ہی پہنتے ہیں. پکڑنے والی چیز کیا ہے کہ جی سنت کے مطابق تو آپ کوشش کرتے ہیں کہ آپ میکسیمم کلوز ہونے کی کوشش، آپ کے اندر یہ شوق ہونا چاہیے کہ فل کوشش کریں کلوز ہونے کی. لیکن ایز فار ایز جو ان کی جسے آپ کہہ لیں نا کہ جو بلیسنگس کے جو آؤٹ کم ہیں ان کو اگر آپ غور سے دیکھیں نا تو وہ یہ تھا کہ ان جو بزرگان دین کہہ لیں یا عالم کہہ لیں یا وہ لوگ جن کو پہچان کا دروازہ کھلا جن کے اوپر، انہوں نے جو کچھ بھی کیا اس کا اینڈ رزلٹ یہ تھا کہ اس کا بینیفٹ آپ کے عام انسان کو ڈائریکٹ ملتا تھا. وہ یہ نہیں تھا کہ اپیرنٹلی انہوں نے سادی، اب جیسے عربی ان کا لباس اپیرنٹلی بڑا سادہ سا ہوتا ہے، وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ ہوتا وہ سادہ ہے، لیکن جتنا مہنگا وہ بنتا ہے وہ ایک مطلب علیحدہ ڈسکشن ہے. اب ایز فار ایز ہمارے شلوار قمیض کی اگر آپ بات کریں، اس میں لوگ کڑھائی بھی کرا لیتے ہیں اور مطلب چیزیں ایڈ کر لیتے ہیں. تو اسی طرح شلوار قمیض میں کرنڈی ایک کپڑا ہے، تھوڑا مہنگا ہے اور ہو سکتے ہیں. تو یہ بات کی باتیں ہیں، لیکن دیکھنے والی چیز یہ ہے کہ آپ کچھ چیزوں کا حاصل کلام پہ ہم نے نظر رکھنی ہوتی ہے اور اس لائف کو، ان ایریاز کو آہستہ آہستہ پھر ہم اپنی زندگی کا حصہ بناتے ہیں. اور اسی چیز کی جو پیاس ہے وہ طالب علم کا اسپیکٹ ہے. اچھا اب سپوز کریں ایک چور ہے، وہ اس نے بہترین فن سیکھ لیا، تالا کھولنے کا، چھلانگ لگانے کا، انسانوں کو کیموفلیج کرنے کا کہ وہ چھپکے سے چوری کر لیتا ہے. وہ جتنا بھی مہان ہے نا اپنے کریکٹر میں، اپنی قابلیت میں، وہ ہے غلط. تو طالب علم کی جو پہلی اسینس ہے وہ یہ ہے کہ اگر وہ راہ کا متلاشی ہے تو اس کے اندر یہ چیز ہونی چاہیے کہ آپ نے آ کے ایبسلوٹ اس جگہ کی طرف جانا ہے جو کہ ایکچول میں حق ہے، جو کہ کلیئرٹی ہے، یعنی کہ صحیح طرف آپ نے جانا. تو اس سارے کے اندر ایک ہے، یا تو آپ ایکسپیریمنٹس کریں، مطلب کہ ایک کانسیپٹ پڑھیں اس پہ ایکسپیریمنٹ کریں. اتنی ہماری زندگیاں اب نہیں کہ ہم بار بار ایک چیز کو، ایک کانسیپٹ کو ایکسپیریمنٹ کر کر کے دیکھیں. پھر اسی وجہ سے پھر آتا ہے کہ اللہ پاک نے جو قرآن شریف میں کہہ دیا کہ ان کے رستے پہ چلو جن کو ہم نے سلیکٹ کیا ہوا تھا. اچھا اب اس میں پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ کا ٹائم کم ویسٹ ہوتا ہے. اب جب آپ کا ٹائم کم ویسٹ ہوگا، آپ کی ڈائریکشن کلیئر ہوگی، تو آپ مطلب جلدی اپنی کوئی راہ پکڑ لیتے ہیں. اب طالب علمی کے اندر جو اس کے کچھ پیرامیٹرز ہیں، ان میں سے ایک میں نے آپ کو بتایا کہ پیاس یا آپ کے اپنے اندر ہو تو آپ کنویں کی طرف جاتے ہیں، یا آپ کو کوئی لگ جائے، کوئی شوق آپ کے اندر آ جائے، کسی سے آپ انسپائر ہو جائیں، کسی کی ورکنگ جو کسی نے کی، کوئی پروڈکٹ بنائی، وہ آپ کو اتنی اچھی لگ جائے کہ آپ کہیں کہ نہیں اس کو پورے طریقے سے ہم نے امپلیمنٹ کرنا ہے. اچھا جب اس ساری ڈسکشن کے اندر میں جی رہا تھا، اب یہ میں کدھر سے نکل بولا تھا، پیاس ہے آپ کو، کتنا تھرائف آپ ہوتے ہیں اس چیز کے لیے اور وہ کیوں ہوتے ہیں، یہ دونوں چیزیں بڑی میٹر کرتی ہیں. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام میں تھے اور آپ بظاہر ایک لائف جو آپ نے اس وقت جو انسپیریشن تھی وہ مطلب بالکل سامنے تھی، اور اس کے اوپر لائک بہت سارے لوگ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، لیکن جو سیرتوں میں آپ کے بارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا جو عقیدت تھا وہ وہ کہتے تھے سارے بادشاہ جتنے جو پہلے لوگ نا سیاہ بہت ہوتے تھے،
ایک پروفیشن تھا اور لوگ اس کے پھر ایکسپیرینس کا فائدہ بھی اٹھاتے تھے. اب وہ یہ لکھتے ہیں، سیاہ لوگ یہ لکھتے ہیں کہ ہم نے بڑے بڑے بادشاہ دیکھے، بڑی بڑی ان کے پیچھے ان کے غلام ہوتے تھے، سب کچھ ہوتے تھے، لیکن جو رسپیکٹ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز نے آپ کو دی ہے نا، وہ اس طرح سے تھی کہ غالباً آپ کا جو لعاب دہن جب آپ پھینکنا ہوتا ہے تو وہ بھی اپنے ہاتھ سے کلیکٹ کرنے کے لیے صحابہ کرام تیار ہوتے تھے، یعنی اس قدر آپ کا. اچھا اب یہ جو چیز ہے یعنی کہ جو اس سارے ماحول میں جس ایریا میں ہم بات کر رہے ہیں تو اس کو مجھے ظاہری بات ہے کنیکٹ اسی جگہ سے کرنا ہے جہاں سے چیزیں اوریجنیٹ ہوئی ہیں اور ٹاپک بھی ہمارا یہی ہے. تو اب دین میں اپنی آپ کا سیکنڈ جو اب آ جائیں آپ، ایک تو ہو گیا پیاس، دوسرے نمبر پہ پھر آپ کے خیال میں کیا ہو سکتا ہے ساتھی بھائی؟ کوشش بہت اچھی بات ہے. آپ اب کرو، میں کہا ذرا تھوڑا میں جگا لوں سب کو. کوشش اور یہی دو چیزیں ضروری محنت تو سب سے ہیں، طلب نے تو پیاس لگا دی. جی کام کمٹمنٹ آپ کی. نیکسٹ پھر آپ کی کمٹمنٹ ہے کہ جب آپ ایک سفر پہ آ جائیں، آنے کے بعد آپ نے کیا کہا تھا؟ کوشش. آپ نے کیا کہا؟ محنت ایک میں نے ایڈ کر دیا تھا. پھر کمٹمنٹ، آپ نے پھر اپنے آپ کو وہی بات اگین گھوم کے کہاں جائے گی، سرنڈر جب کر دیا تو پھر آپ نے یہ رضا و تسلیم کہ اب ایسا کیوں ہے ویسا کیوں ہے، بس پھر آپ چلتے ہیں. اچھا اب دین کے معاملے میں جو طالب علمی کا فیکٹر ہے وہ یہ کہ ہمارے اوپر ایک سٹیمپ لگی ہوئی ہے، وَمَا أَكْمَلْتُ دِينَكُمْ، آج ہم نے اس دین کو مکمل کرتے ہیں. جب یہ سٹیمپ لگی ہوئی ہے نا تو آپ اس کے اسکوپ سے باہر نہیں نکل سکتے. آپ مجبور، یعنی کہ آپ کو کنفیس کرنا پڑے گا کہ نہیں ہمیں سوچنا ہے، ہمیں پہنچنا ہے. اب اگر ایک بندہ نہیں اس سارے کی طرف اپنے آپ کو راغب کرتا یا نہیں رائٹ وے کی طرف وہ آتا گھوم آ کے، تو وہ اپنا نقصان خود کر رہا ہے. کیونکہ بہت کلیئرلی قرآن شریف میں ہے کہ ہم اب چونکہ سب کچھ کمپلیٹ کر چکے ہیں تو اب یہ سنیں گے نہیں کسی سے کہ ہمارے تک پہنچا نہیں تھا، کیونکہ اب سب کچھ پہنچ گیا. ہم نے اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ہم نے بائی ایگزامپل، اس سے پہلے بہت ساری شریعتیں آئیں، 4 شریعتیں آئیں، چوتھی شریعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. تو اس سے پہلے جو تھا وہ ایکسٹینڈ ہوتا ہوتا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک آیا تو پھر اس کو کمپلیٹ کر دیا. جب کمپلیٹ ہو گیا نا تو پھر اس کے اپیرنٹلی بڑا آسان لگتا ہے کہ جی ٹھیک ہے ایسے ہی. لیکن طالب علمی کے اوپر جو سب سے بری یا آسان جو رستہ ہے اس کا اسکیپ کرنے کا، یعنی ویسے تو میں نے بول ہی دیا اسکیپ کرنے کا، چونکہ طالب علم جو ہے اگر وہ اپنے ذہن میں یہ چیز رکھے گا نا کہ آئی کین اسٹارٹ اینی ٹائم، یعنی 365 دنوں بعد امتحان ہوتے تھے پہلے جب یونیورسٹی میں سیمیسٹر سسٹم نہیں تھا تو سال. اب وہ ہوتا کیا تھا جی کوئی 10 دن بعد عید ہے، عید کے بعد شروع کریں گے، پھر روزے آ گئے یا اور چھٹیاں آ گئیں اس کے بعد پڑھائی شروع کریں گے، یا آج چلو فلم دیکھ لیتا ہوں کل شروع کروں گا. اب وہ جو کل جو ہے نا وہ کبھی نہیں آتی. اور دوسری بات یہ کہ جب ہم اپنی معاملات، اپنی زندگی کے ایسے ایلیمنٹ، ایسے ایریے کے اوپر جب ہم سوچتے ہیں نا کہ جو ہے ہی ہماری ان آنکھوں کے ان سانسوں پہ ختم ہونے کے بعد. اچھا اب ایک چیز ہے جو 365 دن پہ کھڑی ہے، اس کے اوپر ہمارا ایپٹیچیوڈ یہ ہے آج نہیں کل دیکھیں گے، کل نہیں تو بعد دیکھیں گے. اچھا ایک چیز ہے جو لا محالہ ہم یہ سمجھتے ہیں ابھی تو بڑا ٹائم پڑا ہے، اس کے اوپر پھر جو انسانی سرشت کا جو نیگیٹو ایسپیکٹ نا جاگ جاتا ہے. کوئی بات نہیں، آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں، اور ہم اپنی زندگی میں جوں جوں عمر کے اوپر جاتے ہیں ہم اپنی زندگی میں گرتے چلے جاتے ہیں.
اور پھر ایک سٹیج آتی ہے کہ ہم کرنا چاہتے ہیں تو اس پہ پھر قرآن شریف الرٹ کرتا ہے. وہ کیا کہ جب ساری عمر اپنی گزار چکے ہو اور اب بڑھاپے میں ہو تو پھر میرے پاس آنے کا کوئی فائدہ نہیں. اسی لیے کیا ہے کہ جوانی کے اندر یعنی کہ جب آپ کے پاس میکسیمم یوٹیلائزیشن، آپ توانا ہیں، آپ کے پاس بہت ساری رنگینیاں ہیں، تو ان رنگینیوں میں سے آپ چوز کریں دین کو، تو پھر اس کا آپ کا جو نمبر ہے وہ بڑھتے ہیں. اچھا اب آپ نے وہ سارا کچھ چھوڑ دیا اور وہ بھی گزار لیا، اب آپ ایسی عمر کے حصے میں آ گئے ہیں کہ زندگی کلوز ہوتی جاتی ہے، لائک کوئی اور کام نہیں ہے، اور کام نہیں ہے، تو پھر بس یہ کام شروع کر لیا، تو اس کا بھی پھر رب کریم فرماتا ہے کوئی ایسا فائدہ نہیں. اچھا اب طالب علم جو ہے، اس کے لیے میں نے دین اور طالب علم کو کنیکٹ اس لیے کیا ہے، جن اسٹوڈنٹس کے اندر بڑی کیوریوسٹی ہوتی ہے نا کہ ہم نے پڑھنا ہے، وہ آپ ان کو کبھی دیکھیں نا، وہ مطلب 3 گھنٹے 4 گھنٹے سوتے ہیں، پھر اٹھ جاتے ہیں، پھر اپنی پڑھائی کی، پھر اسکول کالج چلے گئے، پھر آ کے پڑھائی شروع کی. تو یہ جو اب جب ہم انہی ایریاز کو دین کی پریکٹسز میں لے کے جاتے ہیں تو وہ ان کو بعد میں ہم صوفی کہتے ہیں. اچھا جو شخص یہ سب کچھ کر رہا ہوتا ہے دنیا کے لیے تو ہم اس کو بیسٹ پروفیشنل کہتے ہیں. آپ کو میں نے یہ پچھلے سال یا غالباً اس سال کے آغاز میں دنیا کے 4-5 بلینئرز کا کہا تھا کہ آئیں اور ادھر بولیں کیا لوگ تھے. اب ان کی زندگی دیکھیں وہ کیا لوگ ہیں، ان کے اوپر بنی ڈاکومنٹریز پڑھیں کیا ہیں. 4 بجے صبح اٹھتے ہیں. ہمارا دین کیا کہتا ہے کتنے بجے اٹھو؟ تہجد پڑھو یا فجر پڑھو، چلیں ایک سٹیپ آگے آ جائیں. اچھا پھر وہ کیا کرتے ہیں، جو وہ جیک ما ہے یا یہ جو فیس بک والا ہے، اس کے اوپر ڈاکومنٹریز پڑھیں، وہ دیکھیں تو کیا کرتا ہے 9 بجے سو جاتا ہے. ہمارا دین کیا کہتا ہے کہ چڑھتی رات پہ آپ اپنا سو جاؤ، تاکہ کیا ہوتا ہے کہ وہ جب مطلب پہلا ستارہ افق پہ آتا ہے جو اس کا تہجد کا پیغام لے کے آتا ہے، تب آپ اٹھ جاؤ اور نیند بھی پوری ہو چکی ہوتی ہے. اب اس میں میڈیکل بینیفٹس بھی ہیں، آپ کا سٹمک اچھا کام کرتا ہے، لیکن جب آپ بریک کرتے چلے جاتے ہیں پھر آپ پرابلم میں آتے ہیں. جب پرابلم میں آتے ہیں، آپ بہت ساری چیزیں ہمارے کنٹرول میں ہیں، لیکن چونکہ ہم اس طرح سے نہیں سوچتے تو پھر ہم دور ہوتے چلے جاتے ہیں. اچھا ایک حصہ ایسا ہے دین میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے اندر اتنی ہو گیا ٹائم، ابھی ہے 4-5 منٹ ہے میرا. اب ہمارے دنیا جو ہمیں ظاہری نظر آتی ہے نا، اس کے اوپر آپ دیکھیں بندے بڑے پیرنٹس ہیں، بچے ہیں، ان کے پوری کریئر پلاننگ ہو رہی ہوتی ہے، ان کا اسکول کا فیصلہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے، ان کے سبجیکٹس کے اوپر پیرنٹس پیرنٹس کیا پوری فیملی مطلب اس میں انوالو ہوتی ہے. لیکن جب دین کی بات آتی ہے، ہم نے اپنے مذہب کے اوپر، تو پھر اس میں ہوتا کیا ہے کہ جو گھر کا سب سے ڈل مائنڈیڈ ہماری معاشرے میں بچہ ہے نا، اس کو مدرسے میں ڈال دیتے ہیں. اچھا اب ہوتا کیا ہے پھر خیر اس طرف میں نہیں جاتا، وہ ایک لمبی ڈیبیٹ ہے کہ مدرسہ کیا کرتا ہے اور دین. تو سب سے اہم بات طالب علم جب آپ کے پیرنٹس آپ کو اسکول میں داخل کرواتے ہیں، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے کنیکٹ کرنے والی ہے. اس وقت اس بچے کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ یہ میں جس جگہ جا رہا ہوں نا، یہ میرے لیے یہ کیا ہے. اس کا پتہ کس کو ہوتا ہے؟ اس کے پیرنٹس کو. اب پیرنٹس 2 قسم کے ہیں، ایک وہ جو اس انسٹیٹیوٹ کی پروڈکٹ، ایک یہ ہوگی ان کی کوشش ہوگی کہ بچہ علم مطلب حاصل کر کے یہاں سے نکلے. اسی طریقے سے ہم جب پیدا ہوئے یا آج سے ٹائم کے لیے بند تھی، مطلب کوئی نبی نہیں آ رہا تھا، تو یہ انسان برائی کے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں جا چکا تھا، اور اس کے اندر ایون دین اگر نہ بھی آتی تو پھر کیا ہوتا، پورا کرنا تھا. تو اب جب ہمیں دین کے معاملے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ کافی عرصہ زندگی کا، یہ قدرتی بات ہے، آپ دیکھا جائے کہ جو بچپن سے جن کا دماغ اس طرف چلتا تھا، ان کی بچپن کی زندگی سے ہی وہ ڈیفرنٹ رہے، اور پھر آگے جا کے انہوں نے
تو یہ بات سمجھنے کی ضروری ہے. دین کے اندر دین کی جو فریگننس ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے آپ کے اوپر کوئی عمر نہیں آئے گی. آپ نے خود جانا ہے اور اس جانے کو ہی ایکچوئل طالب علم کہتے ہیں. اگر آپ یہ کہیں نا کہ ہم ابھی ایسے ہیں مطلب آج بڑے مصروف ہیں تو کل ہم آج سے زیادہ مصروف ہیں. پھر اور دوسری بات یہ کہ آپ کا معاشرہ آپ کو سرٹیفکیشن یا اس کی نہیں ڈیمانڈ کر رہا. تو جب نہیں ڈیمانڈ کر رہا ایک چیز جس کی ڈیمانڈ نہیں ہے تو اس کی سپلائی کوئی ہوئے گی نہیں. آج سے یہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ جی اتنے 100 سال پہلے بہت سارے ایسے برگزیدہ لوگ ایک ساتھ آپ کو ملتے ہیں. اس کی وجہ یہ تھی شاید اس وقت جو لوگوں کے دل تھے یا لوگوں کے جو دماغ تھے وہ چاہتے ہی اس علم کو اتنا تھے تو اللہ کو شاید پیدا کرنے پڑے ایسے جلیل القدر لوگ جن کے دماغ جن کی روحیں بڑی مقدس تھیں. تو یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے. آج کو اگر کنکلوڈ میں کروں وہ یہ ہے کہ اس کی کوئی عمر یا اس کی کوئی وہ نہیں آئے گی آپ کے پاس ریکوائرمنٹ کبھی بھی نہیں آئے گی انٹل اور انلیس آپ کے ضمیر نے آپ کو یہ نہ کیا نہ ہو کہ بیٹا عمر کم رہتی جا رہی ہے اب اپنا کوئی حل کر. اور پھر دوسری بات اس میں جو فیصلہ کن جو پرابلم انسان کے اندر آتی ہے وہ یہ کہ اگر ایک آپ کا جونیئر ہے اس کو نہیں پتہ کہ وہ آج جس طرح اپنا یہاں پہ سب کے سامنے وہ آفس کا کام کر رہا ہے کل یہ اس کے آگے کس طرح سے آئے گا. آپ اس کو سمجھاتے ہیں آپ اس کے پیرنٹس اس کو سمجھاتے ہیں لیکن وہ سمجھتا سنتا نہیں. بہت انفارچونیٹ ہیں وہ لوگ کہ جن کے اندر ناکنگ ہوتی ہے اور پھر ساتھ ہی ان کو یہ آواز آتی ہے اب بہت وقت بیت گیا. یہ بہت خراب بات ہے. اور اس میں جو امپورٹنٹ چیز یہ بھی کہ آپ کا یہ جو باتیں ہم لوگ سوچتے ہیں سمجھتے ہیں کیونکہ یہ میں نے کوئی پیاری پیاری باتیں نہیں کرنی لائک اینڈ رزلٹ میں نے مفتی صاحب کی اسپیچ میں بھی یہی کہا تھا آپ نے اپنے آپ کو ٹائم دینا ہے. آپ نے پڑھنا ہے قرآن شریف پڑھیں درود شریف پڑھیں. اچھا پڑھنے کے لیے آپ بیٹھیں گے. اب اگر پیاری پیاری باتیں کرنے سے ہمارا دین سہل نہیں ہے اور ہے بھی. اب یہ میڈیا میں آ کے یہاں جو لوگ بڑی کہ جی دین تو مسئلہ ہی کوئی نہیں یہ ایسے نہیں ہے. اس کے اندر جیسے آپ کی پالیسی میکنگ ہے یا آپ کام کرتے ہیں جیسے اس کے اندر بڑی سٹیجز ہیں نا ایسے ہی دین تو خیر ایک ایبسلوٹ چیز ہے اس کے اندر تو بہت بے شمار کڑیاں ہیں پھر بڑے بڑے اسپیکٹس ہیں. تو قصہ مختصر یہ کہ ہمیں طالب علم ہم تب بنیں گے عشق کی پرواز بھی ہم تب اڑتے ہیں جب ہمارے اندر یہ والا فیکٹر ہوتا ہے کہ ہم نے کچھ حاصل کرنا ہے. اب جب چیز ہے ہی نہیں آپ کا معاشرہ آپ سے ڈیمانڈ نہیں کر رہا آپ کے اپنے اندر ہے چلو جی نماز پڑھنی پیرنٹس نے پڑھانا شروع کیا آپ پڑھتے ہیں روزے رکھتے ہیں لیکن دین اور آپ کے جو دین کی ریکوائرمنٹس ہیں قرآن سے آپ کو میں نے ایگزیکٹلی کوٹ کروں گا ابھی میں مطلب ان کے ریفرنس ضرورت ہوتی ہے. آیت کا ترجمہ میں آپ کو بول دیتا ہوں لیکن میں آپ کو ایگزیکٹ کوٹ گھر جا کے کر دوں گا گروپ پہ. قرآن شریف میں ہے کہ اور آپ نے ہمارا حق ادا نہیں کیا. مطلب کہ یہ بڑی سورہ حضرت موسیٰ سے نا ہم کلام ہوتے وقت اللہ پاک کا یہ قول ہے. اب جب آپ ایسے طالب علم اس بات کو پڑھتے ہیں نا آپ کو بڑی شرم آتی ہے کہ آپ کا ایک ٹیچر ہے وہ آتا ہے ٹائم پہ آتا ہے آپ کو پورا ڈلیور کر کے جاتا ہے اور اس کے ڈلیور کرنے میں اور جو ڈلیور کیا ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. اس میں تو ایک رتی کا بھی وہ ہے نہیں ہے. تو ہم ان کو کتنا آن کرتے ہیں اور ان کو پھر کیسے اپنی زندگی میں ایڈیشن کرتے ہیں اسی کا مختلف نام ہے. ایک سنت ہے ایک عشق ہے ایک خودی ہے مطلب ڈفرینٹ نام ہے پیچھے بات ایک ہے. اس لیے یہ چیز ضروری ہے کہ جس چیز کی کوئی ٹرمینل لائن نہیں ہے ایز اے ہیومن بینگ آپ کو اس کی اندر سے آواز نہیں آئے گی. یہ یاد رکھیں جیسے 365 دن بعد پیپر تھے نا یا 6 ماہ بعد پیپر ہوتے ہیں اس کی ایک ٹرمینل لائن انسان کے دماغ میں چھپ جاتی ہے تو آپ تیاری میں رہتے ہیں آج نہیں کل نہیں یا آپ فیصلہ کر لیتے ہیں یار فیل ہونا ہے. اس
نظام کی کوئی لائن نہیں ہے، کوئی ڈیو ڈیٹ نہیں ہے، کوئی ٹائم نہیں ہے. آپ نے ہی اس کو حاصل کرنے کا سفر اختیار کرنا ہے. کریں گے تو کام وقت وہاں سے شروع ہوگا. یعنی اب آپ کا جو ہے نا اسٹیپ 1 یہ تھا. پھر آپ آگے جائیں گے، پھر اور آگے جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہی چیزیں جو ہم اب یہ جو اس ساری ڈسکشن جو میں نے اب تک 3-4 ایریاز میں کی ہیں، واللہ میں آپ کو بتاتا ہوں، محمود صاحب ماشاء اللہ سینئر ہیں، یہ بڑے انڈورس کر سکتے ہیں. نمازوں کے اوپر نا ایک ٹاپک ڈسکس کرتے ہیں خشوع و خضوع کا، کہ جی آپ کی نمازوں میں نا یہ 2 ایلیمنٹس ہونے چاہیے. اگر میں کہیں غلط ہوں نا تو مجھے بتائیے گا. جس نماز پڑھنے والے کے دل میں پیاس الہی نہیں ہے نا، یا اس کو نماز کی کہ وہ کس ہستی کے آگے کھڑا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اور کس کے حکم نامے سے کھڑا ہو رہا ہے، وہ کبھی بھی ان 2 چیزوں کو حاصل نہیں کر سکتا، بھلے کالے ڈبے میں اپنے آپ کو بند کر. وہ زمین میں گڑھا بھی کھود لینا کہ میرے اوپر کوئی وسوسہ نہ آئے، کچھ نہ آئے، نو بڈی کین اچیو. جو حاصل آپ کو اندر سے آتا ہے نا کہ نہیں یار میں اب مجھے پتہ چل گیا ہے کہ میں اب جیسے آپ نے اپنے آپ کو لے کے جانا ہو ذرا فرض صاحب کے کمرے، آپ ایک دم ذرا یوں ٹھیک ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تبدیل ہوتا ہے. ہاں مطلب یہ جو فیلنگ اب آپ دیکھیں وہ ہماری طرح مطلب ایک انسان ہے، اللہ پاک نے انہیں عزت دی، ان کے پاس اتھارٹی ہے. آپ ان کے آفس میں یا روم میں جانے سے پہلے ایک دفعہ اپنے آپ کو ذرا دیکھ لیتے ہیں. اچھا اب بارگاہ الہی میں آپ جاتے ہیں، آپ کا رنگ ہی نہیں بدلتا، آپ بڑے دھڑلے سے جناب جاتے ہیں، بڑے دھڑلے سے واپس. یعنی کہ چیزیں ہیں تو اتنی آسان اللہ نے ہمارے لیے دی، لیکن جیسے جیسے جس فکر کی میں بات کر رہا ہوں اس میں پھر یہ معاملات اور زیادہ گہرے ہوتے ہیں، تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے. اور جو دیکھیں جس کا جتنا ارادہ ہوتا ہے نا وہ اتنے کو فالو کرتا ہے. مطلب آپ ایک شخص ہے وہ مینیجر بننا چاہتا ہے، یا ایک بندہ ہے وہ 17ویں گریڈ کا CSP کا افسر بننا چاہتا ہے، تو وہ اپنے اندر یا تو اس کی یہ اچھا ایسی ہی ہوگی کہ بس جی بننا ہے، کرتا وہ کچھ نہیں. لیکن میں اس بندے کی بات کر رہا ہوں جو کرنا چاہتا ہے، وہ آپ اس کو دیکھیں وہ اس کا سوچنے کا سٹائل بالکل ویسا مطلب ہونا شروع ہو جاتا ہے. اب جس کے اندر ہوتا ہے نا یعنی کہ اسپرٹ. اب میں جب ایک پروسیجر سے ہیومن بینگ کے ایک پروسیجر سے گزروں گا نا تو میں آپ کو یہ کہوں گا کہ ہاں اب شاید یہ وقت آ گیا کہ آپ بارگاہ الہی میں جا کے کھڑے ہو جائیں. اب فاروق صاحب کے کمرے میں اپنا ہر ایک کو تو نہیں بھیجتا جائیں گے آپ جائیں یہ جائیں وہ جائیں. یہ کریج ہمیں کس نے دی ہے؟ جب آپ سے وسلم کی اپروول ہوئی تھی، مطلب نمازوں کی آپ سے وسلم کو گفٹ ملا ہے، تو یہ چیز ساتھ ملی تھی کہ جی ٹھیک ہے آپ پڑھائیں، 50 پڑھائیں، 50 کے بعد 5 تک آ گئی. پھر اس کے بعد اللہ پاک کی رحمت جو ہم کہتے ہیں نا رحمت رحمت رحمت، وہ رحمت کیا ہے؟ یہی رحمت ہے کہ آپ کو کبھی کوئی آ کے کھڑا کر کے پوچھتا نہیں بھی تو آپ کے اتنے زیادہ ماضی کے اندر پرابلم، یا آپ کی نیت ہی صحیح نہیں، آپ نے اللہ پاک کے پاس جا کے کیا کرنا، ٹھیک ہے، یہاں آپ اپنا حلیہ ٹھیک کر کے. اب ہمیں جو باتیں یہ ایسی ہیں جب آگے جا کے کھلنی ہے نا تو کھلنی اتنی باریکی سے ہیں، یہ ادھر ہی ہمارے اوپر ایسے لگتا ہے نہیں اتنا بڑا بڑا کام ہم نے کر لیا ہے چلو گزر ہی جائیں گے. اب وہ پل صراط کیا ہے ذرا اس کو سوچیے گا نا کیا ہے، مطلب اس کا کسی نے کہا ہے یعنی کہ وہ، لیکن وہ معاملہ اتنا دقیق ہے کہ آپ نہیں، آپ کون اس کو کہہ سکتا ہے کہ جی ہاں نہیں میں کر لوں، کوئی نہیں باتیں. اب یہ جو پہلا سوال نماز کا ہے، اب دیکھیں دین میں 2 ہی چیزیں ہیں. آپ نے PhD کر لی، فائدہ اس کا کسی کو بھی نہیں ہوا. دین ایسی چیز نہیں ہے. آپ دیکھیں پہلا سوال نماز کا ہے، نماز کی آؤٹ پٹ کیا ہے؟ آپ کا دل نرم، لوگوں کے لیے معاملات آپ کے ٹھیک، آپ لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں، آپ لوگوں کے اندر انعامات یا آسانیاں بانٹنے والے ہیں. اب پتہ کیا لگا کہ بندہ نماز تو پڑھتا ہے، اس کا دل اتنا سخت ہے، ٹھیک ہے، وہ
اس کو جب پتہ چلے جناب یہ بندہ اتنے غلط ہے، اس کی مطلب جو ہے نا وہ اس کی بےزتی کرتا ہے یا اس کو مارتا پیٹتا ہے. تو یہ بڑے سیدھے سیدھے سے مطلب فارمولے ہیں. اب مجھے جیسے آپ آگے کہتے ہیں نا، یا فرسا کو کہتے ہیں یا محمود صاحب کو کہتے ہیں، سینئرز کو کہتے ہیں، یہ پوچھیں آج آپ ہم سے کوئی سوال پوچھیں تو اسی طریقے سے اب ہمیں پتہ لائک فوراً آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ کتنا ڈیپتھ مطلب ہے اس کے اندر. اللہ پاک کے معاملات میں دین کی سمجھ میں سب سے پہلے تو سمجھ امپورٹنٹ ہے، پھر سمجھ کے بعد اس پہ عمل ہے، عمل کے بعد پھر بڑے بڑے بزرگ جن کو اللہ پاک نے اتھارٹی دی، جن کو اللہ پاک نے اپنی پہچان کروائی، ان سے کسی سٹیج پہ پوچھا جاتا تھا نا تو وہ صرف اتنا کہتے تھے اللہ کی رحمت ہی صرف چاہیے. وہ بھی یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ جی اللہ پاک نے ہی چونکہ ہمیں اس پوزیشن پہ بٹایا تو شاید ہم یہ بات کر لیں. ایسا معاملہ نہیں. تو اسٹرگل فار بیسٹ، اور جتنا بھی آپ ڈیپ جاتے جاتے ہیں آپ کی ایفرٹس بڑھتی چلی جاتی ہیں، اور ڈیپ جانے کے لیے سفر کرنا ضروری ہے، سمجھنا ضروری ہے. ادروائز کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک سرفیس پہ رہتے ہیں، اور سرفیس جو آپ اگر ایک اسٹوڈنٹ آیا آپ نے اس کو جاب دینی ہے، اس کے 90 نمبر تھے کہ 33 نمبر تھے، وچ ول یو چوز؟ ظاہری بات ہے 90 نمبر والوں کو آپ پرائورٹی دیں. ایسے ہی ہے آپ کا دین کا معاملہ، دین کی سمجھ کا معاملہ، جتنا آپ اس کو طالب علمی کے طور پر سمجھتے چلے جائیں گے اتنا زیادہ آپ اس کے اندر انجوائے کرتے ہیں اور پھر زندگی جیتے ہیں. تھینک یو.